الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64، ان دونوں آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کن باتوں کا علم ہوا اس کا ذکر جاری تھا، اور اب تک ہم نے 4 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ 5ویں بات ان دونوں آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کے ساتھ جو کتابیں نازل کی ہیں، ان کتابوں کو سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس پر عمل کرنا، یہ انسان کو متقی بنانے کا ذریعہ بنتا ہے، تقوی والا بنانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، یعنی جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس مضبوطی سے اختیار کر لو، یعنی کتاب جو اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کی۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو تقوی شریعت کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے اور متقین کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو سیکھنا ہوگا، اور سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا۔ اس لیے کوئی انسان بغیر قرآن حکیم کے اپنے آپ کو متقی بنانا چاہے تو نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو تقوی کے مقام تک لے جانا چاہے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم کو لازم قرار دیا ہے، اور پچھلی قوموں کی طرف جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان کے لیے وہ کتابیں تھیں، اور ساری کتابیں، سارے رسولوں کی شریعت اب منسوخ ہو چکی ہے قرآن آ جانے کے بعد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث یا بھیجے جانے کے بعد۔ تو یہ 5ویں بات ہے۔ 6ٹھی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل کس قدر ناشکری اور کس قدر بے عمل یا بد عمل قوم تھی، کہ ان کی ناشکری اور بد عملی کا ایک شکل یہ یہاں پر بتائی گئی کہ جب پہاڑ کو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان سے کہا کہ شریعت کو تھام لو، کتاب کو سیکھ لو، انہوں نے ہاں میں ہاں بھری اور کچھ وقت کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اطاعت گزار بنایا، لیکن جیسے ہی پہاڑ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا تو پھر وہ لوٹ گئے، پھر گئے اپنی باتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، تم اس کے بعد بھی پھر گئے اور اپنے آپ کو موڑ لیا۔ تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ان کی ناشکری کی اور اسی طرح ان کی بدعملی کی ایک شکل تھی جو انہوں نے اختیار کی۔ عذاب کے آ جانے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے تو کتابوں کو تھام لیا، لیکن عذاب ٹل گیا، وہ خطرہ ختم ہو گیا تو پھر چھوڑ دیا۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ مصیبت آ گئی اور خطرات منڈلانے لگے عذاب کے، تو ایسی صورت میں نیک اور متقی بن گئے، کتابوں کو تھامنا شروع کیا، شریعت پہ چلنا شروع کیا، اور پھر دیکھا کہ کوئی خطرات نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، سارے خطرات ٹل چکے ہیں، تو پھر چھوڑ دیا شریعت کو، یہ نیت کے ساتھ کہ اگر خطرات ٹل جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ اپنی پرانی روش پر آ جائیں گے۔ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو اس کے اندر علماء نے بتایا کہ یہود کی صفت ہے، اس کے اندر بنی اسرائیل کی صفت اس نے اختیار کر لی، ان کی نقالی کر۔ یہ انسان کے اندر کی کیا ہے؟ بدعملی اور ناشکری کا جو ہے عملی شکل ہے، کہ واقعی وہ انسان ناشکرا ہے اندر سے، اور واقعی وہ انسان اندر سے بدعمل ہے، کہ شریعت کو اپنے مفاد کے حساب سے اختیار کر رہا ہے۔ شریعت مفاد کے حساب سے نہیں ہے، شریعت ہر لمحہ اپنانے کی چیز ہے۔
واجب ان پر یہ تھا کہ وہ اس بات کو یاد رکھتے کہ ایک وقت تھا کہ پہاڑ ہمارے اوپر بلند کر دیا گیا تھا، اگر ہم ذرہ برابر اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہٹاتے تو یہ پہاڑ گر جاتا، اس کو یاد رکھنا تھا، لیکن یاد نہیں رکھا اور پھر گئے۔ یہ انسان کی بدبختی، بدعملی اور ناشکری کا نتیجہ ہے، عذاب کو، خطرات کو یاد نہیں رکھتا، اور دھیرے دھیرے دل جب انسان کے سخت ہوتے جاتے ہیں، بدبختی کا شکار ہوتے جاتے ہیں، تو یہ روش انسان اختیار کرتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے درمیان رہنے والوں کا کچھ معاملہ ایسا ہے کہ کتنے بڑے بڑے خطرات، حادثات وباؤں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں آتے ہیں، لیکن انسان اپنی آنکھ کو بدلتا ہی نہیں۔ خود ان کی انفرادی زندگی میں اتنے حادثات، واقعات ہوتے ہیں، اسے یاد نہیں رکھتا کہ کیا کچھ ماضی میں ہوا تھا اور ٹھیک ہو گیا، پھر بھی اپنے آپ کو شریعت پر لاتا نہیں، وہی پرانی روش اختیار کرتا ہے۔ تو کیا یہ یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنا نہیں ہوا کہ جیسے ان کے اوپر پہاڑ اٹھا گئے، آگے اطاعت پر پہاڑ پھر اپنی جگہ آ گیا، پھر ٹھیک ہو گیا، اور یاد نہیں رکھا کہ پہاڑ بھی ہمارے اوپر اٹھایا گیا تھا عذاب کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ یہ ایک بات ہے۔ ساتویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل پر یعنی یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کا فضل کتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والے ہوتے۔ دیکھو یہ بات بطور خاص ان سے بیان کی گئی، اللہ نے بیان کی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر تھی اور ہے، اس لیے تم خسارہ نہیں اٹھائے۔ یعنی فضل اور رحمت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ان پر رسول بھیجے، بار بار ان کو سکھانے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کبھی کبھی عذاب کی شکل میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ عذاب کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، وباؤں کی شکل میں، اور مختلف زلزلوں کی شکل میں، یہ سب تنبیہات، وارننگ ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی وارننگ ہے جو قیامت سے پہلے آ رہی ہے، ایک بڑا نتیجہ جو نکل کر آئے گا وہ قیامت آئے گا، اس کے بعد موقع نہیں ہوگا انسان کے پاس۔ ہر بیماری کے بعد، ہر مصیبت کے بعد، زلزلوں کے بعد، وباؤں کے بعد جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، الگ الگ شکل انسان کی آزمائش کے حساب سے ہوتی ہے۔ یہ سب کس لیے ہوتی ہے؟ انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جہاں آزمائش ہے وہیں تنبیہ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، گناہوں کا جہاں نتیجہ ہوتی ہے وہیں خبردار کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، اب سنبھل جاؤ۔ تو یہ اللہ کا فضل تھا ان کے اوپر۔ آٹھویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ توفیق ملنے میں انسان کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ کہ انسان کے پاس کبھی کبھی شیطان اس طرح سے بھی آتا ہے کہ اس کو کہتا ہے تم سب کر لو گے، تم اچھے ہو، تمہیں توفیق مل جائے گی، تم کر لو گے، اس طرح سے اس کو بے عمل بنایا رہتا ہے یا بد عمل بنایا رہتا ہے۔ کیا کہہ کے تم کر لو گے، آگے چل کے تمہیں موقع ملے گا، تم اچھے ہو، تقوی والے ہو، نیکی پر ہو، آج نہیں ہو کل تو آ ہی جاؤ گے، تمہیں احساس تو ہے نا۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا سا جملہ ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور نہ وہ نیکی کر پاتا ہے اور نہ گناہ کو چھوڑ پاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، آج لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہاں پڑھ لیں گے، کوئی نیکی کر، ہاں ابھی وقت ہے کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، تھوڑا کام دھام سے فرصت پا لے پھر کر لیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ابھی کام بہت ہے، مصروفیت بہت ہے، ایک وقت آئے گا مصروفیت ختم ہو جائے گی، کام دھام تھوڑا کم ہوگا، اس کے بعد پھر نماز بھی شروع کر دیں گے اور دیگر نیکیاں وہ سب شروع کر دیں گے۔ بظاہر بہت اچھا لگتا ہے، احساس ہے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، احساس ہے میں غلط ہوں، احساس ہے گنہگار ہوں، تو احساس آپ کو کیوں نہیں نیکیوں پر لا رہا ہے؟ کوئی بات تو ہے جو عمل پر نہیں لا رہا ہے، کوئی بات تو ہے جو گناہ نہیں چھڑا رہا ہے۔ تو یہ بھی بات معلوم ہے کہ انسان کو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور آخری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں اور اسباب کو اور نتیجے کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی اسباب بھی ہوتے ہیں اور اسباب کے نتیجے بھی نکلتے ہیں، اس کو اگنور اور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی چیز کا سبب اختیار کر لیا ہے تو وہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ نے جوڑا ہے۔
امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی بھی گناہ کو چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو کرنے کے بعد یہ کبھی نہ سوچنا کہ اس گناہ کا اثر نہیں آئے گا. گناہ کا اثر لوٹ کر آتا ہے، گرچہ 40 سال کے بعد لوٹ کر آئے. آپ نے کوئی گناہ کیا اور صدق دل سے توبہ نہیں کی اور اس پر ہمیشہ نادم نہ رہے تو 40 سال کے بعد بھی لوٹ کر اس گناہ کا نتیجہ آتا ہے، کیونکہ آپ نے بدبختی کا ایک سبب اختیار کیا ہے جو گناہ کی شکل میں. یہ تو صرف میں نے ایک وہ سبب ذکر کیا جو غلط نتیجہ لے کر آتا ہے. ایسے اچھے نتائج کا بھی، نیکیوں کا بھی، دعاؤں کا بھی اثر جو ہوتا ہے، نیکیوں کا بھی اثر ہوتا ہے، صدیوں کے بعد بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اور قرآن سنت سے یہ بات بھی ثابت ہے. آپ دیکھیں گے، آپ سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، سورۃ الکہف میں 2 یتیم بچوں کا ذکر ہے. ان کے گاؤں میں دیوار کے نیچے دفینہ اور خزانہ تھا. ہاں کیا بتایا؟ حضرت خضر نے بتایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کے جو والد تھے، باپ تھے، وہ نیک تھے. اور آج وہ نیکیوں کا اثر یہ ہے کہ آج ہم ان کی خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں. علماء نے بتایا کہ ان بچوں کے جو والد تھے وہ ان کے اپنے والد نہیں، بلکہ 7 اور 8 پیڑھیوں کے اوپر جو ان کے دادا تھے وہ نیک تھے. جا کے آپ تفسیر پڑھیے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان کے اپنے والد نہیں تھے، بلکہ 5-7 پیڑھی اوپر جاؤ گے ان کے دادا نے یہ دفن کیا ہوتا اور وہ نیک تھے. وہاں کا اثر یہاں پہنچ رہا ہے. تو سبب اختیار کیا اور اس کا نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ حالانکہ وہ سبب اچھی نیکیوں کی شکل میں تھا جو آج ظاہر ہوا جا کر. ایسے گناہوں کا بھی نتیجہ، دعاؤں کا بھی، اگر آپ نے دعا مانگی تو دعا اپنا اثر دکھائے گی، اس کا نتیجہ نکلے گا گرچہ سالوں کے بعد. علماء نے یہ بھی کہا کہ حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی فرعون کے خلاف. امام جریج کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں کب قبول کی اللہ تعالیٰ نے؟ دعا تو کر رکھی تھی، قبول کب ہوئی ہے؟ 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا ہے. 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا، دعا کب ہوئی تھی؟ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی رکھے ہیں اور اسباب کا نتیجہ بھی رکھا ہے، دونوں کو جوڑا ہے. اسباب اختیار کرو گے تو نتیجہ نکلے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسباب اور نتیجے کے اندر، سبب اختیار کرنے اور نتیجے کے درمیان جو قوت اور تاثیر ہے وہ بھی اللہ کے تابع ہے. جب تک اللہ کا اذن اور اجازت نہیں ہوگا وہ نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے بہرحال اس کو رکھا ہے. نظر انداز نہیں کرے انسان کو کہ کوئی چیز میں نے غلط کر لی یا اچھی کر لی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہوگا. تو بہرحال یہ باتیں تھیں جو ان دونوں آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر اور غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے. آمین.